بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 11th انگلش کی سرکاری سطح پر نئی اور فائنل کتاب آ گئی ہے اور اب مزید تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ مطمئن ہو کر تیاری کریں۔ فائنل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بک 2025-2026 دا ایکوئنگ گرین اے پوئم بائی ولیم بلیک، یونٹ نمبر 6۔ آج ہم اس نظم کے اشعار کا آسان اردو ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو اس نظم کے ٹاپکس اور تھیمز کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہو سکے۔ دا ایکوئنگ گرین بائی ولیم بلیک۔ سب سے پہلے ہم اس پوئم کا مختصر خلاصہ یا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ یہ نظم انسانی زندگی کے 3 مراحل یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپے کو بیان کرتی ہے۔ ان مراحل کو خوبصورت قدرتی مناظر کی مدد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نظم میں سورج کا طلوع ہونا بچپن کو ظاہر کرتا ہے، لہکتا اور شور شرابے سے بھرپور ہرا میدان جوانی کو ظاہر کرتا ہے، اور سورج کا غروب ہونا بڑھاپے کی علامت ہے۔ بوڑھے لوگ ماضی کی یاد میں گم ہو کر بچپن کو یاد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ پوئم علامتی طور پر فطرت یا قدرت، معصومیت، خوشی اور وقت کے گزرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ The sun does arise and make happy the skies۔ sun کا مطلب ہے سورج، arise طلوع ہونا، make happy خوش کرنا، the skies آسمان۔ The sun does arise سورج طلوع ہوتا ہے، and make happy اور خوش کرتا ہے، روشن کرتا ہے، the skies آسمان کو۔ سورج کا طلوع ہونا ایک نئی صبح اور نئی امید کی علامت ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی دور ہونے سے ہر چیز تر و تازہ، روشن اور خوش نظر آتی ہے۔ یہاں پر علامتی طور پر سورج کا طلوع ہونا انسان کے پیدا ہونے یا زندگی کی ابتدا کو ظاہر کرتا ہے۔ The merry bells ring to welcome the spring۔ MERRY میری کا مطلب ہوتا ہے خوش یا مسرور، بیلز گھنٹیاں، رنگ بجنا، ٹو ویلکم خوش آمدید کہنا یا استقبال کرنا، دا سپرنگ موسم بہار۔ دا میری بیلز رنگ خوش کرنے والی گھنٹیاں بجتی ہیں، ٹو ویلکم دا سپرنگ موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ بہار کے خوبصورت موسم کی آمد ہے۔ بہار کا موسم خوشی، تازگی اور زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھنٹیوں کی خوش کرنے والی آواز سے پورا ماحول جھوم رہا ہے۔ The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sounds۔ skylark اور thrush یہ دونوں چھوٹے پرندے ہیں اور دونوں ہی اپنے خوبصورت گانوں یا گیتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دا برڈز پرندے، آف دا بش جو جھاڑیوں میں بسیرا کرتے ہیں، سینگ لاؤڈر اونچی آواز میں گاتے ہیں، اراؤنڈ ارد گرد، چیئرفل خوش کن، خوشی بری، ساؤنڈ آواز۔ دا اسکائی لارک اینڈ تھرش یہ پرندوں کے نام ہیں۔ دا برڈز آف دا بش یہ پرندے عموماً جھاڑیوں میں بسیرا کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں۔ سینگ لاؤڈر اراؤنڈ اونچی آواز میں ادھر ادھر ہی گھومتے پھر رہے ہیں، اونچی آواز میں گا رہے ہیں۔ ٹو دا بیلز چیئرفل ساؤنڈز اور ان کی آواز اور گھنٹیوں کی آواز دونوں مکس ہو کر ایک خوش کن آواز پیدا کر رہی ہیں۔ خوشی کا ماحول ہے وہاں پہ ہر طرف۔ اسکائی لارک اور تھرش جیسے جھاڑیوں میں رہنے والے پرندے گھنٹیوں کی خوش کن آواز کے ساتھ ساتھ چہچہا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ ہر طرف بہار کی آمد پر خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ While our sports shall be seen on the echoing green۔ While جبکہ یا اسی دوران، sports کھیل، shall be seen
دکھائی دیں گے آن دا ایکوئنگ گرین، ایک سرسبز میدان جہاں پہ ہر طرف آوازیں گونج رہی ہوں گی۔ اب وہ آوازیں کون سی ہوں گی؟ نمبر 1 گھنٹیوں کی آوازیں، نمبر 2 پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، اور نمبر 3 وہاں پہ کھیلتے ہوئے بچوں کا شور شرابہ، موج مستی سے جو وہ آوازیں نکال رہے ہیں ان کا شور۔ بچے سرسبز میدان میں کھیلتے وقت شور کرتے ہیں، ساتھ پرندے بھی چہچہاتے ہیں اور گھنٹیوں کی خوش کن آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سارا منظر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہرا بھرا میدان مختلف آوازوں سے گونج رہا ہو۔ بچوں کی معصوم خوشیاں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے، پرندوں کے گیتوں سے سارا ماحول پرمسرت ہے۔ Old John with white hair does laugh away care۔ اس پوئم میں ایک کردار دیا گیا ہے جس کا نام ہے اولڈ جان، جو ایک بوڑھا شخص ہے۔ وائٹ ہیئر سفید بال، لاف اوے ہنس کر ٹال دینا یا ہنس کر دور کر دینا، کیئر پریشانی، فکر۔ بوڑھا جان جس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور ہنسی خوشی بیٹھا ہوا ہے، وہ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر اپنی فکریں اور پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ یہاں عمر رسیدہ افراد کے دلوں میں چھپی معصومیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سٹنگ انڈر دا اوک امنگ دا اولڈ فوک، سٹنگ بیٹھے ہوئے، انڈر دا اوک بلوت کے درخت کے نیچے، امنگ درمیان، دا اولڈ فوک بوڑھے لوگ۔ سٹنگ انڈر دا اوک بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، امنگ دا اولڈ فوک بوڑھے لوگوں کے درمیان۔ بوڑھا جان ایک بڑے بلوت کے درخت کے نیچے دوسرے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے ہرے بھرے میدان میں بچے کھیل رہے ہیں۔ درخت یہاں پر حفاظت، سکون اور عمر رسیدگی کی علامت ہے۔ They laugh at our play and soon they all say۔ laugh at بچوں کو میدان میں کھیلتے دیکھ کر ہنسنا، خوش ہونا۔ our play بچوں کو کھیلتا دیکھ کر، and soon اور جلد ہی، they all say وہ تمام بوڑھے لوگ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں۔ They laugh at our play بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بوڑھے لوگ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ And soon they all say اور باتیں کرتے ہوئے باتوں کے درمیان وہ سب مل کر کہتے ہیں۔ سارے بزرگ لوگ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ان کی ہنسی میں حسد یا طنز ہرگز نہیں، بلکہ محبت اور شفقت چھپی ہے۔ پھر جلد ہی باتوں کے دوران وہ سارے بزرگ لوگ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ Such were the joys when we all girls and boys۔ Such ایسے یا یوں ہی، were the joys خوشیاں ہوا کرتی تھیں، when we all جب ہم سب، یعنی وہ جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ لوگ، girls and boys بچے ہوا کرتے تھے۔ such were the joys ایسی ہی خوشیاں ہوتی تھیں، یعنی انہی بچوں کی طرح ہم بھی کھیلا کرتے تھے۔ when we all girls and boys جب ہم سب بزرگ لوگ جو ابھی یہاں بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے بچے اور بچیاں تھے۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی ہی خوشیاں ہمارے بچپن میں بھی تھیں جب ہم سب کھیلا کرتے تھے۔ یہ لائن یاد ماضی اور وقت کی بے رحمی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ In our youth time were seen on the echoing green۔ youth time بچپن کا وقت، were seen جب ہم بچے تھے تو لوگ ہمیں دیکھ سکتے تھے، on the echoing green ہرے بھرے کھیلتے ہوئے بچوں کے شور سے بھرے سبزہ پر۔ in our youth time were seen اپنے بچپن میں ہم بچے اور بچیوں کو لوگ کھیلتا دیکھ سکتے تھے، on the echoing green اس کھیلتے ہوئے بچوں کے شور سے بھرے سبزہ زار پر۔ جس طرح یہ بچے شور کر رہے ہیں کھیلتے ہوئے، اسی طرح یہ بزرگ لوگ بھی اپنے بچپن میں کھیلتے ہوئے شور کیا کرتے تھے۔
بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ لوگ ماضی میں کھو چکے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کہ بچپن میں وہ بھی اسی کھیلتے بچوں کے شور سے بھرے ہوئے سرسبز میدان میں کھیلا کرتے تھے اور بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس سبزہ زار نے نسل در نسل خوشیوں کو دیکھا ہے۔ یہ لائنز عکاسی کرتی ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن جگہ اور یادیں وہیں رہتی ہیں۔ Till the little ones weary, no more can be merry. Till جب تک the little ones چھوٹے بچے اور بچیاں weary تھکے ہوئے no more مزید نہیں can be merry ان کو کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ Till the little ones weary حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچے کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں no more can be merry اور اب ان کو کھیلنے میں مزہ نہیں آ رہا کیونکہ وہ تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ بچے تب تک اس سرسبز میدان میں کھیلتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ تھک نہیں جاتے اور مزید کھیلنے سے بیزار نہیں ہو جاتے۔ تھکن سے چور ہونے کے بعد بچوں کا مزید کھیلنے کو دل نہیں کرتا اور ان کو کھیل میں مزید خوشی نہیں ملتی۔ تھکاوٹ کے احساس کی وجہ سے بچے اب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ The sun does descend and our supports have an end. The sun سورج علامتی طور پہ زندگی کا سورج does descend غروب ہوتا ہے یعنی زندگی کا اختتام ہونا ہوتا ہے علامتی طور پر اگر بات کریں۔ And our supports اور ہمارے کھیل اور علامتی طور پہ ہم کہیں گے ہماری زندگی کے تمام کام کاج have an end اختتام پذیر ہو جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ ہم مزید کام جاری رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ سورج غروب ہونے لگتا ہے اور اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ہی بچوں کا کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علامتی طور پر یہ لائنز بچپن اور جوانی کے خاتمے کا بھی اشارہ ہیں۔ ہماری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ Round the laps of their mothers, many sisters and brothers. راؤنڈ ارد گرد دا لیپس گودیں مدرز مائیں مینی بردرز اینڈ سسٹرز کئی بھائی اور بہنیں۔ راؤنڈ دا لیپس آف دیئر مدرز اپنی ماؤں کی گود کے ارد گرد مینی سسٹرز اینڈ بردرز بہت ساری بہنیں اور بھائی۔ سرسبز میدان میں کھیلتے ہوئے تھکاوٹ کا شکار ہو کر سب بچے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کی گودوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر ایک محبت بھرے اور محفوظ ماحول کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تھکے ماندے بچے مگر محفوظ اور مطمئن۔ یہ منظر ماں کی ممتا، تحفظ اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ Like birds in their nest are ready for rest. Like جیسے مانند birds پرندے in their nests اپنے گھونسلوں میں are ready for rest آرام یا سکون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ Like birds in their nest پرندوں کی مانند اپنے گھونسلوں میں are ready for rest آرام کے لیے تیار ہیں۔ تھکاوٹ سے چور بچے پرندوں کی طرح اپنے گھونسلوں یعنی ماں کی گود یا اپنے گھر میں سونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ منظر فطرت اور انسان کی زندگی کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ And support no more seen on the darkening green. Support کھیل no more مزید نہیں seen دیکھا جا سکتا darkening green سرسبز میدان جہاں اب اندھیرا چھاتا جا رہا ہے اور سارا ہرا میدان اندھیرے کی وجہ سے تاریک نظر آ رہا ہے۔ And support no more seen اب مزید کھیل نظر نہیں آ سکتا on the darkening green کیونکہ سرسبز میدان اب اندھیرے کی وجہ سے تاریک نظر آنے لگا ہے۔ اندھیرا بڑھ جانے پر سرسبز میدان میں بچے کھیلتے اب نظر نہیں آ رہے۔ یہ صرف دن کے ختم ہونے کی علامت نہیں بلکہ علامتی طور پر یہ لائنز زندگی کے اختتام، بڑھاپے یا موت کی علامت بھی ہو سکتی ہیں۔